امیر روٹی کی ناقدری نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیا ہے نا تو سوچ سمجھ کے دیا، ایسے نہیں دیے. حدیث میں آیا کہ اکرم الخبز، روٹی کی قدر کرو، روٹی کی قدر کرو. تو ہمارے جتنا غریب طبقہ ہے نا وہ آدھی روٹی کھائے گا آدھی روٹی چھوڑے گا، وہ کبھی پلیٹ صاف نہیں کرے گا، امیر صاف کرے گا. کہتے ہیں یار بہت بے روزگاری ہے، ملازمت ملتی نہیں ہے. آپ یقین جانیں ان میں سے اکثر لوگ کام چور ہیں، اکثر لوگ کام چور ہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کسی نے کبھی یہ دعا آپ نے سنی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے شر سے اپنی مخلوق کو بچا لے. مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں. اس طرح غلط پارکنگ ہے نا، گاڑی کی غلط پارکنگ، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح غلط جگہ نماز پڑھنا وہ بھی لوگوں کو مسئلہ پیدا کرتا ہے. ہمارے اندر سینس کی عقل کی بہت کمی ہے. ہم کوشش دیکھ لینا جو آدمی سب سے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی اگر وہ آخری صف میں اگر وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیا ہو گیا، سارے صف بلاک ہو گئے. ویسے بھی دیوار کے قریب نماز پڑھنا توجہ مجتمع ہونے کے لیے، توجہ فوکس ہونے کے لیے بہتر ہے. آپ کے سامنے کو دکھنے کو کچھ نہیں ملے. جتنے زیادہ مناظر اگر آپ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ بہتر ہوگی، دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ اس سے کم ہوگی، تیسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں توجہ اس سے کم ہوگی، چوتھی، کیونکہ آپ کو دکھنے کو 4 صفیں مل رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کیا کرو. اس وجہ سے ہمیشہ کوشش کریں پہلی صف میں، سامنے آپ کے پاس دیوار ہے اور کچھ توجہ ہٹانے کو کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ ظاہری طور پر فزیکلی بھی خوش و خضوع کے لیے جو اسباب ہماری اختیار میں ہیں ان کو ہم اختیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ہم اختیار کر کے نماز پڑھیں گے تو جب بندہ اپنی حد تک اپنے اختیار استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی حصے کا کام ضرور کرے گا. یوسف کا کام تھا بند دروازے تک جانا، اور بند دروازوں کو کھولنا وہ خدا کا کام تھا، یونس کے بس میں نہیں تھا. اگر یوسف اپنی جگہ بیٹھا رہتا، وہ دروازے تو بند ہیں، دروازے بیٹھے بیٹھے کبھی نہیں کھلتے. تو جب بندہ اپنا کام کرتا ہے تو رب بھی اپنا کام کرتا ہے. رب اپنے مقام چھوڑ کر بندے والے کام نہیں کرے گا. اس کو بات کو یاد رکھیں. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار بہت بے روزگاری ہے، ملازمت ملتی نہیں ہے. آپ یقین جانیں ان میں سے اکثر لوگ کام چور ہیں، اکثر لوگ کام چور ہیں. ملازمت دروازے پہ دستک دے کے تو نہیں ملے گی نوکری، آپ کو جانا پڑے گا. اور جتنے بھی ہارڈ ورکر ہیں، محنت کرتے ہیں، سچے دل سے طلب کرتے ہیں، وہ کوئی بھی بے روزگار نہیں رہتا، کبھی بھی بے روزگار نہیں رہے گا، یاد رکھنا. یہ جتنے بھی بہانہ کرتے ہیں نا، یہ وہ ہے جو کام محنت نہیں کرتے، اپنے حصے کا کام نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، پیر دیے، آپ جائیں تلاش کریں، آپ جگہ جہاں ملازم مل کے امکانات ہیں وہاں جائیں. پھر جہاں بھی جائیں آپ سنسیئرٹی جو ہے نا آپ شو کریں. جہاں بھی آپ کو جاب ملے آپ اپنے باس کو یقین دلائیں کہ آپ ان کے حق میں بہتر ہیں، آپ بہتر چوائس اس کے لیے. سمجھ میں نا؟ ہم تو رزق کو لات مار دیتے ہیں. ہم لوگ ایسے نا رزق کو لات مارنے والے. رزق کی ہم روٹی کی قدر نہیں کر سکتے. ہم دیکھ لینا ہم میں سے جتنے غریب لوگ ہیں نا وہ اتنی ہی روٹی کی ناقدری کرتے ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں امیر روٹی کی ناقدری نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیا ہے نا تو سوچ سمجھ کے دیا، ایسے نہیں دیے. حدیث میں آیا کہ اکرم الخبز، روٹی کی قدر کرو، روٹی کی قدر کرو. تو ہمارے جتنا غریب طبقہ ہے نا وہ آدھی روٹی کھائے گا آدھی روٹی چھوڑے گا، وہ کبھی پلیٹ صاف نہیں کرے گا، امیر صاف کرے گا، روٹی کے ٹکڑوں کو بھی کھائے گا. یا ان کو اگر کہیں ڈال دے گے تو ایسی جگہ ڈال دے کہ جہاں ان کی ناقدری نہ ہو. ہم تو سب سالن بھی، روٹی بھی، ہڈی بھی سب ملا کے ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ سب زندگی کا وہ ہے یار، زندگی کے اسلوب ہیں، زندگی کے سلیقے طریقے ہیں. یہ ہمارے دین کے حصہ ہیں. ان میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے. اور جو بھی رزق کی قدر کرے گا نا، روٹی قدر کرے گا، روٹی کا بھی اس سے منہ نہیں موڑے گی، یاد رکھنا. میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اب اس پہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے یا جذباتی بات نہیں ہے. جو بھی رزق کی قدر کرے گا کبھی وہ رزق اس کی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اس کی کم تنخواہ میں اتنے کام ہوں گے دوسرے والے کی اس سے ڈبل تنخواہ میں وہ کام نہیں ہوں گے. ویسے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، کم تنخواہ والے کی زندگی اچھی ہوتی ہے زیادہ کمانے والے کی. اب آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں نا آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسی سوچ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا، اس کو کہا کہ بھائی میرے رزق میں برکت نہیں ہے. آپ سنیں گے میری بات توجہ سے، کچھ سیکھیں گے. کیا بزرگ کے پاس گیا کہ
اس نے پوچھا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے, تمہاری تنخواہ ہے, کیا ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے بزرگ نے کیا بتایا؟ ہم تو بس یہ بتائیں گے, سمجھ میں نا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ویسے ہمارے لوگ بھی ہے نا, جو بھی کسی کے پاس جاتے ہیں وہ خود کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو پیر صاحب ہے نا, وہ جنڈی ہلا کے ان کے سارے کام کر دے, خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا, اپنی سوچ درست کرنا, نگیٹیوٹی کو ختم کرنا, پازیٹیوٹی زندگی میں لانا. اور پہلے یقین جانے میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت قیمتی بات ہے, آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. پہلے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف سے بچانا, کہ پہلا قدم یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. ہم ہمیشہ دوسروں کی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی تکلیف سے بچائے. کبھی ہم نے کبھی یہ سوچ اپنائی ہی نہیں ہے, نہ دعا کی ہے, نہ کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب نے دعا کی ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, کسی نے کبھی یہ دعا آپ نے سنی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ میرے شر سے اپنی مخلوق کو بچا لے. کبھی سنی ہے دعا؟ ہاں, ہم یہ تو دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, لیکن ہمارے شر سے دوسرے محفوظ ہوں. جس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, میرے جیسے انسان ہے نا, وہ میرا بھائی ہے, میرا کزن ہے, میرا پڑوسی ہے, میرا کولیگ ہے, میرا رشتہ دار ہے نا, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے, میرے خاندان کا ہے, اس سے تو پناہ مانگ رہا ہوں نا. کوئی مشرق و مغرب میں بیٹھے کسی سے پناہ تو نہیں مانگ رہا ہوں. جس طرح میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں. اب جو آدمی یہ کام کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بنائے گا کہ دوسروں کو تکلیف سے خدا اس کو بچائے گا. ہم الٹا کام کرتے ہیں, جو کام خدا کا ہے وہ اپنے ذمہ لیتے ہیں, جو اپنا کام ہے وہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اس وجہ سے اس کو پلے سے باندھ دینا ہمیشہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ. معافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے, تم سے مجھے تکلیف نہ پہنچے. اللہ میرے شر سے تمہیں بچائے, تمہارے شر سے مجھے بچائے. یہ اصل دین ہے, اصل دین ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ میرے شر سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, وہ میرے اختیار میں ہے. دوسروں کو شر سے مجھے تکلیف میرے اختیار میں نہیں ہو تو خدا کے اختیار میں نہیں, وہ تو خدا کے اختیار میں ہے. سمجھ رہے میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ کچھ زندگی میں اس میں فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ اس بار پہلے قدم پہ آپ سب یہ زندگی آج سے تہیا کر لو کہ اپنے شر سے ہر کسی کو جس سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے اس سے بچانے کی کوشش کر لو. میں نے بھی اس کو اپنے پلے سے باندھا ہے. ایک رات ایک دن اس دعا کے بغیر میں نہیں گزارتا, ایک دن بھی ایسے نہیں گزارتا ہوں جو یہ میں دعا نہیں کروں, دل کی گہرائیوں سے دعا نہیں کروں اللہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. حتیٰ کہ میرے بچے جن کا میں باپ ہوں, میری بیوی جو میرے ماتحت ہے, میرے شاگرد ہے, یعنی جو میرے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے, سمجھ میں نا, اس کو اسی کو اپنا وہ بناؤ. یقین جانو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرشتے مقرر کرے گا کہ کسی اور سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے. وہ خدا کے اختیار میں ہے. جب بندہ اپنا کام کرتا ہے تو رب اپنا کام ضرور, بولو بھائیو,